आप अपने रोने का शौक यहाँ से बाहर जाकर पूरा कर सकती हैं। मैं पहले ही थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। और अब के इसके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक रमक भी नहीं थी। अमल की डबडबाई आंखों को बेजारी से देखकर कहता वो इसे एकदम ही बहुत से दुख दे गया था। इसने बेदर्दी से भीगी आंखें रगड़ी और लब सख्ती से भींचकर इसके वजीह चेहरे को देखा। ठीक है, मैं भी अब आपके साथ वैसे ही पेश आऊँगी जैसे मुझे आना चाहिए, क्योंकि आप तो हैं ही ऐसे, इतने ही बेरहम और पत्थर तो रहें इस ज़िंदान में सारी ज़िंदगी और भाड़ में जाएं आप। यकदम तैश में आकर वो मुड़ी और ठा की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद करती बाहर की जानिब बढ़ गई। वली ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। खुली खिड़की के इस पार कान लगाए सुनती नाजिया ने मुस्कुराते हुए खिड़की की दीवार से सर हटाया और अंदर हवेली की जानिब बढ़ी। वली ने आगे बढ़कर खिड़की के पट बंद किए और फिर दूर जाती सामिया को शीशे में देखा। कतरा कतरा पिघलती रात अब हवेली पर गिरकर सरकने लगी थी। लाउंज में फैला रंगो बू का सैलाब ज़रा थमा और सब अपने घरों को जाने लगे तो वली अपने कमरे से निकल आया। ज़मान और बी जान निगार बेगम के साथ लाउंज ही में बैठे थे और साथ नाजिया और अर्जुमंद मुखालिफ सोफे पर। इसने आसपास निगाह दौड़ाई कि कहीं से तो अमल को देख सके, मगर वो इस वक्त लाउंज में नहीं थी। वो संजीदगी से चलता बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो बी जान की निगाह से बच ना पाया। इनकी नज़र इस पर पड़ चुकी थी और इन्होंने बेसाख्ता इसे पुकार कर रोक भी लिया था। वो जो दाखिली दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था यकदम ठहर गया। सबने एक साथ नज़रें फेर कर इसे देखा। वली ने बादल नाख्वास्ता मुड़कर इन्हें देखा और पास चला आया। निगार बेगम के कड़े तेवर और अर्जुमंद की तनफ्फुर भरी निगाह इससे कुछ भी पोशीदा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वो पास चला आया। ज़मान इसे देखकर सीधे हो बैठे थे। इसे 3 दिनों बाद देखा था। वो इन्हें मामूल से कमज़ोर लगा, अलबत्ता इनके बरक्स बी जाने से देखकर निहाल ही हो गई थी। वली बेटा कब आए तुम? वो इसे देखती फिक्रमंदी भरी मुस्कुराहट से पूछ रही थी। इसके चेहरे पर नरम सा तासुर फैल गया, अलबत्ता तबस्सुम अब भी मफकूद था। वो हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाला बंदा था ही नहीं। बस अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले बी जान, कैसी हैं आप? वो वहीं खड़ा खड़ा इनका हाल अहवाल लेने लगा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? इनकी बात पर लाउंज में बैठी ख़वातीन ने यकदम चौंक कर एक दूसरे को देखा था। आगा जान ने इनका चौंकना सरस से महसूस किया तो जल्दी से बोले, अरे ज़मानी भूल गई क्या? वली को मैंने अपने काम ही से भेजा था और काम में तो 2-3 दिन लग ही जाते हैं। बेटा जाओ, वली तुम जहाँ जा रहे थे और हाँ खाना खाया? जल्दी से बात समेट कर इन्होंने इससे सवाल किया तो इसने सर हिलाया। जी मैं खाना खा चुका हूँ सरदार बाबा, और बाहर की जानिब बढ़ गया। इसी समय अमल सामने से आई। वो नूरा के साथ लॉन में थी और इसी के साथ अंदर दाखिल हो रही थी। इसे एक पल को देखा और तने नकूश लिए आगे बढ़ गई। वली ने गहरा सांस लेकर एक कदम आगे बढ़ाया। ज़मान तुम इस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने लगे हो। बख्तियार है, निसार है और हाशिम भी तो है। इतने सारे बेटे हैं तुम्हारे, बिला वजह इसके हाथ में इतने इख्तियारात देकर अपने हाथ मत काटो, क्योंकि लहू जैसा भी हो अपना रंग ज़रूर दिखाता है। निगार बेगम ने इसके जाने का इंतज़ार भी नहीं किया था और बुलंद आवाज़ से कहा था, इतनी आवाज़ से कि बाहर निकलते वली ने बासानी सुन लिया। मगर इसे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसने एक निगाह पलट कर देखना भी गवारा ना किया। अमल भी अब नाजिया के साथ सोफे पर ही बैठी थी और लाउंज की मद्दम जर्द बत्तियाँ रोशन थी। नहीं भाभी, वली बहुत ईमानदार और अच्छा बच्चा है, कभी मामलात में हेर फेर नहीं की। मैंने अरसे तक प्लाटिंग और ज़मीनों का काम संभाला है और मुझे इस काम का तजर्बा बखूबी है। अगर इसमें ज़रा सा भी खोट होता या मामलात का हेर फेर तो मुझे जानने में बिल्कुल वक़्त नहीं लगता। इन्होंने बहुत तहम्मुल से इनकी बात का जवाब दिया था, जो कि निगार बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनके चेहरे पर कड़वाहट फैल गई थी। खैर तुम्हारा ही ज़र्फ़ है ज़मान, जो इतना सर चढ़ा रखा है तुमने एक मुलाजिम को। मैं और हुसैन तो कभी ऐसी बदएहतियाती ना करें, और वो भी ऐसे लड़के के साथ जिसका ख़मीर ही गंद से उठाओ। निगार बेगम की ज़ुबान तीखे जुमलों से बाज आ जाती, ये ज़रा मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। इसलिए ज़ुबान अब की बार खामोश रहे। इन्हें ख़ानदान वालों के वली के लिए ख़यालात का इल्म अच्छे से था, सो ज़्यादा बहस करना मुनासिब ना समझा। मगर अमल, हाँ, वो इसके ऐसे ज़िक्र पर अफसरदा हो गई थी। भले ही वो इससे नाराज़ थी, मगर कोई इसके लिए यूं जहर उगलता तो इसका दिल कटता था। छोड़ें भाभी, आप भी किन बातों में लग गई हैं।
یہ بتائیں کہ میری دونوں بیٹیاں کیسی ہیں۔ بختیار اور نثار دونوں کا رشتہ حسین کی دونوں بیٹیوں سے کیا گیا تھا، اسی لیے بی جان نے بات پلٹ کر ان کا پوچھا۔ نگار مسکراتے ہوئے بتانے لگیں، ارے کیا بتاؤں زمانی، سارا دن میرے گھٹنے سے لگی رہتی ہیں کہ اماں آپ کو چھوڑ کر ہم نے نہیں جانا، بہت خدمت کرتی ہیں میری بچیاں، بہت خدمت گزار ہیں۔ حسب عادت وہ اپنی بیٹیوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگیں تو عمل کو بیزاریت ہوئی۔ پتہ نہیں کون مائیں ہوتی ہیں جو اپنی اولادوں کی اس طرح تعریفیں کرتے نہیں تھکتی، ہماری ماں تو ہمیں نرمی سے دیکھ ہی لے تو ان کا احسان ہوتا ہے۔ اس نے سوچ کر خفگی سے بی جان کو دیکھا جو کبھی اس کی تعریف نہیں کیا کرتی تھی۔ نازیہ کے ٹھوکا دینے پر وہ چونکی۔ پیپر کیسا ہوا تمہارا صبح کا؟ ٹھیک تھا، تمہارا؟ اس نے بھی بات برائے بات کی، حالانکہ دل تو اب تک ولی کے سرد موری میں اٹکا تھا۔ میرا بھی بس ٹھیک ہی تھا۔ اچھا سنو یار، ذرا ولی سے کہہ کر اس کا نمبر تو لے دے مجھے۔ وہ دونوں اتنی آواز میں بات کر رہی تھی کہ صرف وہی سن سکے، مگر پھر بھی عمل نے اس کی بات پر اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی نگار کو دیکھ کر دبے دبے سے غصے میں کہا تو نازیہ نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہ کام کر لو گی، مگر کرو گی کیونکہ تم خود جو اسے پسند کرتی ہو۔ اس نے اتنی کرواہٹ سے کہا تھا کہ عمل بھونچکی رہ گئی۔ تو کیا اب اس کے دل کے احوال اس کے چہرے پر رقم ہونے لگے تھے؟ کیا اب یہ سب اس کے چہرے سے جھلکتا تھا؟ او خدا، اسے سچ میں پریشانی نے گھیرا تھا۔ نازیہ سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی، اور اگر یہ بات نگار تائی کے کان میں چلی گئی تو یا خدا، وہ تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ آج پتہ نہیں کون سا دن تھا جو اسے یوں اس طرح سے جھٹکے مل رہے تھے، پہلے ولی اور اب یہ نازیہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے نازیہ، تم اپنی طرف کے اندازے اپنے پاس رکھو اور پلیز آئندہ اس طرح کی بات مت کرنا۔ اس کا دل اچانک ہی بہت تیز دھڑکنے لگا تھا۔ نازیہ نے تلخی سے سر جھٹکا، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو تمہاری اس سے بات ہے؟ مجھے اس کا نمبر لے کر دو، پھر میں سمجھوں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چیلنج کرتی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تو عمل کا دل چاہا اس کی طبیعت صاف کر دے، مگر پھر صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، سوری۔ اگر تمہیں اس سے نمبر چاہیے تو خود ہی مانگ لو، یقیناً اگر وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہوگا تو تمہیں اپنا نمبر دینے میں ہرگز بھی دیر نہیں کرے گا۔ اب مسکرانے کی باری عمل کی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ ولی کو نازیہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تو پھر اس قصے کو بھول جاؤ، وہ ولی ہے، جتنی درستی سے تم کو ڈیل کرتا ہے اسی طرح لیا دیا سا سب کے ساتھ رہتا ہے، میں کوئی خاص نہیں ہوں اس کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل ایک پل کے لیے ہی ڈوبا تھا، مگر وہ سنبھل گئی۔ جو بات کرنی ہے اس سے خود کرو، مجھے اس سب میں مت گھسیٹو۔ تم اسے پسند کرتی ہو، میں نہیں۔ بہت آرام سے اس نے اس پر واضح کر دیا تھا، مگر نازیہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نمبر میں اس سے خود ہی مانگ لوں گی، بس تم میرے ساتھ رہنا پلیز، دیکھو اس سے انکار مت کرنا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے بیزاریت سے حامی بھری اور لاؤنج میں ہی جم کر بیٹھی رہی، کیونکہ ان کے یہاں بڑوں کے درمیان سے اٹھ کر جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا بابا؟ بلند چمکتی حویلی کی ساری بتیاں روشن تھیں اور ملازمین کی موجودگی نہ ہونے کے برابر، سو وہ آرام سے پرتعیش لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایسے کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بارو قسم کے حسین ایک جانب اور مضطرب سا آگے کو ہو کر بیٹھا ہاشم ان کے بالمقابل۔ اسے میں نے ہی بلایا تھا۔ ان کے مختصر سر جواب پر اسے طیش آیا، ذرا اور آگے ہو کر بیٹھا۔ اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں اسے مت بلایا کریں آپ، یہ میری ماں بہنوں کا گھر ہے اور اس گھر کے کچھ اصول ہیں، اپنے اعمال کے نتائج کو یہاں کی دعوت مت دیا کریں۔ اس کی آواز غصے سے بلند ہوئی تو حسین نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ زرد روشنیوں سے ذرا کنارے پر بیٹھا حسین آدھی روشنی تھا اور آدھا اندھیرے میں، ایسا کہ اس کے چہرے کے تاثرات واضح نہ تھے، مگر وہ بنا دیکھے اس کے ہر رخ سے واقف تھا۔ یہ گھر میرا ہے ہاشم، اور اس کے یہ اصول بھی میں نے ہی بنائے ہیں، تو اس میں تمہارے اعتراض کی گنجائش کہیں بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ اس کے ٹھنڈے سے جواب پر ہاشم کو اپنا وجود تپتا محسوس ہوا۔ لیکن اسے آئندہ یہاں مت بلوائیے گا، یہ میری آپ کو پہلی اور آخری وارننگ ہے، اور اگر آپ نے اس کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس کی لاش گاؤں کے کتوں کو بھی نہیں ملے گی۔
कसरती जिस्म वाला हाशिम चबा चबा कर बोलता उठा तो हुसैन ने बस इसे ज़रा सी गर्दन ऊंची करके देखा। तुम वली के मुकाबले पर नहीं हो हाशिम, भले ही तुम इससे उम्र में बड़े हो, मगर तुम्हारा और इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुम कत्ल करना जानते हो तो ज़माने भर के कुत्तों से इसका भी वास्ता पड़ता है। अपनी पोजीशन और अपनी इस्तिताअत देखकर हमला करना। किसी भी किस्म के नुकसान की ज़िम्मेदार मैं हरगिज़ नहीं होऊंगा। ज़िम्मेदार? वो जैसे नफ़रत से मुस्कुराया था। इस सारे गंद का ज़िम्मेदार आपके अलावा और है कौन? इस सारे हालात के ज़िम्मेदार आप हैं। जो कुछ आपने किया वो कहीं गायब नहीं हुआ, वहीं रह गया है। हर जुर्म के निशान रह जाते हैं, कुछ भी नहीं मिटता, यहाँ तक कि अल्फाज भी फ़ज़ा में साकिन रह जाते हैं। जैसे ही कोई वहाँ ज़रा सी भी बारीक बीनी से देखता है, इसे इस जुर्म के निशान नज़र आने लगते हैं। अपने तईं आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मगर वो रुका तो सारी हवेली जर्द रोशनियों में खड़ी किसी कदीम शहर के ज़ेरे असर लगी। मगर हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं चूक ही जाता है। आपने इसे मस्जिद के बाहर डलवाया और समझ लिया इसे तो कुत्ते खा गए होंगे, मगर बाबा, इसकी कमपट्टी की रग उभरी थी। वो जिंदा बच गया और आज भी हमारी नज़रों के सामने घूमता फिरता वो हमारे चेहरों पर ज़ोरदार तमाचा है। इस सब के बाद वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया, मगर नीम अंधेरे में बैठा हुसैन का चेहरा पहले वाला ना था। इस अंधेरे से कहीं ज़्यादा अंधेरा इसके चेहरे पर बखूबी देखा जा सकता था। वो हवेली से बाहर निकला तो इसका फ़ोन बज उठा। इसने एक पल को रुककर हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया और फिर नंबर देखकर इसके तने असाब ढीले पड़े। स्पाट से चेहरे पर शनासाई उभरी और फिर वो शनासाई धीरे से मुस्कुराहट में ढलती गई। वो अब तक हवेली के सरसब से दालान में खड़ा था और खुश्क सी हवा से इसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे। इसने मुस्कुराते हुए काल काट कर दोबारा से राब्ता मिलाया और फिर दूर तक खामोशी में डूबे लॉन को देखते दूसरी तरफ जाते फ़ोन को सुने गया। 1 घंटे के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया था। तो फिर क्या फ़ैसला किया है तुमने? इसने बहुत नरमी से पूछा था और फिर लबों को दांतों तले दबाए इसने आगे वाले की बात सुनी। मैं आपको जनाजा दूंगा वली, मैं कभी आपको डिसोन नहीं करूंगा, मैं कभी भी आपको पहचानने से इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि सारी दुनिया आपको छोड़ सकती है मगर जैन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। मासूम आवाज़ में कहे गए चंद जुमलों ने जैसे इस पर जमी सालों की कसाफत को एक हाथ मारकर झाड़ दिया था। यह एहसास कि कोई इसे भी जनाजा देगा, कोई होगा जो इसके मर जाने पर इसकी लाश को ऑन करेगा, भले ही वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। इसे इस बात का कोई तरद्दुद नहीं था। मुहिब तारीकी में डूबे दालान को यासियत से देखते वो मुस्कुराया था। थैंक यू जैन। और फिर फ़ोन कान से हटाकर बाहर की जानिब बढ़ा। डेरा अब तक बंद हो चुका होगा, मगर वो एक नज़र इधर के मामलात देखना चाहता था। इन 3 दिनों की मुस्तकिल गैर हाजिरी के बाद पता नहीं इसे क्यों एहसास हो रहा था कि कोई इसके पीछे है, कोई इसे खोज रहा है और कोई इसे खोदने निकला हुआ है। चलो जो भी होगा वो जाकर देख लेगा। इसी पल इसे सामने हाशिम की अकार्ड अपनी जानिब बढ़ती हुई नज़र आई। तेज़ हेडलाइट्स के बायस इसने आंखें चुदिया कर इस पर हाथ का छज्जा बनाया और आने वाले को बगौर देखा। हेडलाइट्स ज़रा मध्यम हुई तो इसे फ्रंट सीट पर बैठा हाशिम नज़र आया। इसने गहरा सांस लेकर बेजारियत से इसकी गाड़ी को देखा और अपनी कार की जानिब बढ़ गया, मगर इससे पहले ही हाशिम कार का दरवाज़ा खोलता इसकी जानिब आ चुका था। क्या लेने आए थे तुम हमारे घर? बगैर किसी तमहीद के इसने दुरुस्ती से पूछा तो वली का दरवाज़ा खोलता हाथ रुका। ऊंचे से हाशिम का कद बिल्कुल इसके बराबर था। ये जाकर तुम अपने बाप से पूछो। लेकिन रुको, तुमने यकीनन पूछा होगा मगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं बताया, महफूज होकर कहता जैसे वो इसके मुंह से हज उठा रहा था। हाशिम ने बामुश्किल अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल को दबाया था, फिर ज़रा करीब आया। इसकी निस्वारी आंखों में अपनी स्याह आंखें गाड़ी, एक पल की भी जुम्बिश नहीं थी दोनों नज़रों में। वो आग और कहर का लम्हा था। बचपन से जो आग इनके दरमियान पक रही थी वो अब भी दोनों निगाहों में बखूबी देखी जा सकती थी। मेरे घर आने की दोबारा हिम्मत मत करना, नहीं तो अपनी टांगों पर कभी वापस नहीं जा सकोगे। वली ने मुस्कुराकर सर झटका और फिर चेहरा उठाकर इसे देखा। इसके लबों की तराश में मुस्कुराहट थी, मगर आंखें हरगिज़ भी नहीं मुस्कुरा रही थी। इनसे हर किस्म का तबस्सुम मफकूद था। मैं आऊँगा और हर दफ़ा की तरह तुम इसी तरह हाथ मसलते रह जाओगे, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है तुम्हारे बाप ने किया है और वो इस सब का खमियाजा भुगत कर रहेगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि वो हर चीज़ का अंजाम भुगते।
اس سے پہلے تو اسے میں بھی مرنے نہیں دوں گا، اور اس کے بعد کیا تم بچ جاؤ گے؟ ہاشم کا تیز تنفس اور بگڑتے تاثرات ولی کو اسے ایسے دیکھ کر بہت سکون ملا تھا۔ میں تو سالوں سے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں ہاشم، تم بھی کس چیز سے ڈرا رہے ہو مجھے؟ ہوا کا ایک سرسراتا جھونکا ان کے درمیان سے گزرا تھا، مگر وہاں اس خنکی کی پرواہ کسے تھی؟ وہاں تو آگ تھی، ہر جانب بھڑکتے الاؤ تھے۔ پیچھے کھڑی حویلی میں روشن کمکمے ان دونوں کے چہروں کو روشن کر رہے تھے۔ تو ایک بات تم بھی یاد رکھو ولی، کہ سکون سے تمہیں مرنے میں بھی نہیں دوں گا۔ میں بھی اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ جب تم مرو تو کوئی بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے۔ تمہارا جنازہ وہ کوئی بھی پڑھنے نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں اون کرے گا تمہیں، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تمہاری موت بھی تمہاری زندگی جتنی ہی بھیانک اور تلخ ہو۔ ایک دم سے منظر بدل گیا تھا، ہر طرف تنگ و تاریک کال کوٹری چھا گئی، وہی تاریک کوٹری جس کے پار اس کے بچپن کی بہت سی تلخ یادیں تھیں، جس کے پار اس کا ایک قتل لکھا تھا، اور جس کے پار اس نے اپنے اندر موجود بہت کچھ کھو دیا تھا۔ ہاں، وہ سب اتنا ہی تو اذیت ناک تھا، اتنا ہی تاریک۔ اس کے چہرے پر سایہ آ ٹھہرا، لب بھنچ گئے اور جبڑے تن گئے، کچھ اس کے اندر ڈوب کر ابھرنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب کوئی بھی آگ مجھے واقعی نہیں جلا سکتی، کیونکہ میں خود آگ بن گیا ہوں۔ مجھے کوئی عذاب اب عذاب نہیں دے گا ہاشم، کیونکہ میں خود ایک عذاب ہوں، اور عذاب۔ وہ رکا تھا بس لمحے بھر کے لیے، اس کی ساکت پتلیوں کے آس پاس اب سرخ ڈورے ابھرنے لگے تھے۔ عذاب کو نہیں کاٹا کرتا۔ ایک جھٹکے سے اس نے کہہ کر کار کا دروازہ کھولا، اور پھر اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ دھول اڑاتی گاڑی کے پار پھیلی دھول میں ہاشم بہت دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ حویلی کے زرد کمکمے اب تک روشن تھے۔ عمل کا آخری پیپر تھا، اور آج پھر سے فرید نہیں آیا تھا۔ اتفاق سے دوسری حویلی کا ڈرائیور بھی نہیں آیا تھا، اور ناجیہ صبح صبح اس کے گھر آ گئی تھی کہ فرید کے ساتھ جا سکے، مگر پھر یہاں بھی اسے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب کیا کریں گے، دیر ہو جائے گی پیپر کی، وہ پریشانی سے داخلی دروازے میں کھڑی کہہ رہی تھی۔ عمل نے بھی بیزاری سے آس پاس دیکھا۔ ان پیپرز اور فرید کی مسلسل غیر موجودگی نے اسے سخت کبیدہ خاطر کر دیا تھا۔ اس نے جھلا کر بی جان کو آواز دی، بی جان اب کیا کریں ہم؟ دیر ہو رہی ہے ہمیں کالج کی، میں ولی کو کہتی ہوں چھوڑ دے گا تم لوگوں کو۔ بی جان کو بس اب آخری حل یہی نظر آ رہا تھا، سو کہہ دیا، مگر عمل کی کومل پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ جی چچی، ہم ان کے ساتھ ہرگز بھی نہیں جا رہے۔ اس نے ناجیہ کے پیر پر پیر رکھا اور جلدی سے اس کا ادھورا فقرہ مکمل کیا۔ ناجیہ نے اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ البتہ بی جان نے اسے سر اٹھا کر ضرور دیکھا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی ولی کے بارے میں ایسا نہیں بولی تھی۔ اس کے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے حیران سے استفسار پر نگاہ چرا کر قد آدم کھڑکی سے گرتی دھوپ کو دیکھا۔ نہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسے بے قدری کرتا ہے کسی کی پرواہ کی، کسی کی چاہت کی؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اس وقت ڈیرے پر جاتے ہیں، خواہ ہماری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اس نے بات بنائی تو بی جان کی حیرت کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ولی کبھی میرے کسی بھی کام سے پریشان نہیں ہوتا۔ رکو، میں اسے بلاتی ہوں، لے جائے گا تم دونوں کو، اور ویسے بھی آج آخری پرچہ ہے، پھر کون سا تم نے اس کے ساتھ جانا ہے؟ وہ کہتے ہی نورا کو آوازیں دینے لگیں، جا ولی کو بلا کر لا۔ اور پھر کچھ دیر بعد نورا کے پیچھے قدم قدم چلتا ہوا ان تک پہنچا۔ عمل نے آنکھیں گھما کر دوسری جانب دیکھا۔ ولی نے اسے ایسے کرتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے ابھرتی مسکراہٹ کو دبایا۔ جی بی جان۔ ناجیہ کی ساری ہٹ گرمی ایک طرف، مگر اس سے بات کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ ہر کسی سے گھلنے ملنے والا انسان نہیں تھا، اور یہی رویہ بہت لوگوں کو تیر کی طرح سیدھا رکھتا تھا۔ فرید آج پھر سے نہیں آیا ہے ولی، اور ان دونوں کو کالج لے کر جانا ہے۔ ان کا آج آخری پرچہ ہے، تم لے جاؤ گے؟ جی بی جان۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، لے جاؤں گا۔ پھر ان دونوں کی جانب گھوما، جس میں سیاہ چادر والی لڑکی بہت سی فائلز کو سینے سے لگائے اس سنہری سی دھوپ کے عکس میں دمکتی ہوئی خاصی لاتعلقی سے کھڑی تھی، اور دوسری اس کے برعکس دبے دبے جوش سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ چلیے، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ براؤن رنگ کے شلوار قمیض میں اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس نے خفگی سے سر جھٹکا اور ناجیہ کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ وہ اب نظروں پر چشمہ لگاتا گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سفر، عمل نے خفت سے سوچا۔ اسے اس رات کی کوئی بات نہیں بھولی تھی۔
کھیتوں کے درمیان بنے کچے راستوں پر ان کی گاڑی ایک بار پھر رواں تھی، مگر اس بار ان کے اندر موجود لوگوں کے جذباتوں میں زمین و آسمان کا فرق وارد ہوا تھا، جس میں صرف محبت مشترکہ تھی۔ ہاں، بس وہ اسے ہی نہیں ختم کر سکتے تھے۔ چھٹی 12 بجے ہی ہے آپ لوگوں کی؟ اس نے سامنے دیکھتے نہ جانے ان میں سے کسے مخاطب کیا تھا، مگر جواب نازیہ ہی نے دیا۔ عمل کا اسے جواب دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جی، مگر آپ کو کیسے پتا؟ اس نے پوچھا تو ولی کی نظر بے ساختہ پیچھے کو جھانکتے شیشے پر پھسلی۔ عمل لاتعلقی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سردار بابا نے بتایا تھا۔ او اچھا، میں سمجھی آپ عمل کو لے کر گئے تھے پیپر کے لیے۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے میں انہیں لاتا لے جاتا رہوں۔ اس کے بہت آرام سے کہنے پر عمل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر نازیہ نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ اور ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ سے فیور لینے کا، مگر مجبوری ہے ہماری۔ مجبوری تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ بہت دھڑاک سے اس نے چہرہ دوبارہ کھڑکی کی جانب پھیرتے کہا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی عمل کو ایسا کہنے کی، مگر دوسری جانب ولی جیسے محفوظ ہوا تھا۔ اس نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر موڑ کاٹتے ہوئے سرسری سی نگاہ خفا خفا سی لڑکی پر ڈالی جو ضبط کے باعث سرخ ہوئی کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ لینے بھی آپ ہی آئیں گے؟ نازیہ کے پوچھنے پر اس نے شانے اچکائے اور اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا عمل بول پڑی۔ ان کے پاس بالکل بھی فالتو وقت نہیں ہے ہمیں لانے لے جانے کا، اسی لیے میں بی جان کو فون کر کے منع کر دوں گی کہ کسی اور کو بھیج دیں، کہیں ان کا کوئی ضروری کام نہ رہ جائے۔ اس نے جل کر اسے اس کے الفاظ لوٹائے تو وہ یکدم ہنس دیا۔ کار میں ایک دل فریب سا کہکا گونجا تھا۔ معافی بی بی، اگر آپ کو برا لگا ہو تو۔ کتنی سہولت سے معافی مانگ رہا تھا۔ عمل کا دل کیا ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سر پر دیر مارے۔ قدیم وقتوں کی شہزادیوں کے قصے تو سن ہی رکھے ہوں گے آپ نے کہ وہ کسی کی ذرا سی غلطی پر معافی دینے کے بجائے الٹا کڑی سزائیں دیا کرتی تھی اور لوگوں کو عبرت کا نشان بناتی تھی تاکہ دوبارہ کوئی گستاخی کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ افسوس کہ میں نے ان کے اس عمل کی ہمیشہ مذمت کی۔ بالکل ٹھیک کرتی تھی وہ۔ انہیں اندازہ تھا کہ لوگوں کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، مگر خیر۔ وہ ٹھہری اور پھر شہد رنگ جگمگاتی آنکھوں کو کسی امر ہوئی خوبصورت شہزادی کی طرح بے نیازی سے گھمایا۔ ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں آپ کی ہر گستاخی پر۔ کیا ادا تھی، اور انداز کو تو رہنے ہی دیجیے۔ سیاہ چادر کے حالے میں دھلی چاندنی دن کی روشنی میں سنہری دھوپ لگ رہی تھی۔ ولی نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی شہزادی نہیں دیکھی تھی، کوئی اس سے خوبصورت تھی ہی کہاں۔ مجھے کڑی سزاؤں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں بہت شرافت سے آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ یقیناً پھر تو معافی سہل ہی ہو جائے گی۔ ایک تو وہ جب وہ نرم ہوتا تو اس جیسا کوئی نہ ہوتا، اور جب وہ رکھائی برتتا تو عمل نے جھرجھری لی تھی۔ جی آپ ہی آئیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ نازیہ نے اپنے ساتھ اسے بھی گھسیٹا تھا۔ اس نے اسے دانت پیس کر گھورا۔ کالج کے باہر ان کو چھوڑ کر وہ سیدھا ڈیرے پر آ گیا۔ آفس کا نظام ویسے ہی تھا، مخصوص چہل پہل، کام کرتے گاؤں کے لوگ، اپنی اپنی نگرانی میں زمینوں کی کٹائی کا حساب دیتے کسان۔ اس نے سنجیدگی سے قدم آگے بڑھائے۔ آفس کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر آیا تو اندر شاہ نواز پہلے سے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتا اور سن گلاسز آنکھوں سے ہٹاتا کرسی کھینچ بیٹھا۔ ولی سر، اسی مہینے بختیار اور نثار صاحب کی شادی ہے، اور وہ تمام وہ کام جو درمیان میں لٹکے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ محسن میرا ماضی کھود رہا ہے نواز، اس نے ایک دم اس کی بات کاٹ کر کہا، مگر لہجہ بالکل ہموار تھا، نہ طیش نہ کچھ اور۔ شاہ نواز بے اختیار خاموش ہوا تھا۔ جی سر، وہ بس تجسس کے مارے پوچھ گچھ کر رہا تھا، اور صرف مجھے سے کی ہے۔ اتفاق ہوگا سر، لیکن تم بھی اور میں بھی، ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، سب طے شدہ ہوتا ہے، پری پلانڈ۔ اس نے سنجیدہ سا ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تو نواز نے تھوک نگلا۔ ولی کے اندر تک اترتی گہری نظریں اسے بوکھلائے دے رہی تھی۔ سر، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور جتنی جلدی تم دیکھ لو گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ کس کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہے، اور یہ الہی بخش باہر کیا کر رہا ہے؟ اس کے بیٹے کا مسئلہ اب تک سیدھا نہیں ہوا۔ اس نے بیک وقت سوال کیے تو شاہ نواز پل میں سنبھلا۔
وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ASP صاحب سے بات کر لیں تو وہ ان کے بیٹے کو رہا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کرتا ہوں کچھ۔ اس کا بیٹا زمینی مسئلے میں اقدام قتل کے جرم میں جیل کے اندر تھا، مگر کم عمری کے باعث اسے یوں اس طرح سلاخوں کے پیچھے قید رکھنا بھی قانوناً درست نہ تھا۔ مگر وہ ASP الہی بخش سے کوئی پرانی خار اتارتا اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے بیٹے کو اندر کیے ہوئے تھا۔ اس نے فون کان سے لگا کر دوسری طرف کو جاتی گھنٹی سنجیدگی سے سنی۔ اگلے ہی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے سر کو خم دے کر جواب دیا، میں نے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ اور کتنا تم کرم بخش کو لاک اپ میں رکھو گے۔ اس کا باپ پریشان ہے، اسے رہا کر دو محمود شاہ۔ اس نے اچھے جاننے والوں کی طرح اسے کہا تو وہ فوراً مان گیا، مگر پھر اس کی اگلی بات سن کر جیسے وہ ساکت ہوا تھا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ لڑکا بھلے ہی کم عمر ہے لیکن وہ مہارت رکھتا ہے اس قسم کے کاموں میں، یعنی اقدام قتل میں؟ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، مگر اتنے شریف باپ کی اولاد کا سن کر اسے ضرور حیرت ہوئی تھی۔ کس کی قیادت میں کام کرتا ہے وہ؟ اس نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا اور جس طرح تیر نشانے پر لگا تھا اس نے اسے محفوظ کیا۔ تو ہاشم محترم کا ہاتھ ہے اسے ایسا بنانے میں۔ ٹھیک ہے، تم رہا کر دو اسے، لیکن اسے سیدھا میرے پاس بھیجو، میں اس سے ایک آدھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فون رکھا اور چند پل سوچتی نظروں سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھے گیا۔ ہاشم بھلا کیوں اس لڑکے کی ایسی تربیت کرنے لگا، اور وہ بھی اتنا کم عمر لڑکا؟ اسے پتا تھا کہ لوگوں کی مفلسی اور لاچاری سے کھیل کر ہاشم نے بہت سے ایسے لوگ اپنی طرف کر رکھے تھے اور ان کو ایک خاص قسم کی تربیت دینے کے بعد اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ جو کرائے کے قاتلوں کی بات کرتا تھا تو وہ لوگ انہی لوگوں میں سے ہوا کرتے تھے جنہیں عرصے تک ہاشم نے پالا ہوتا اور تراش کر اپنے قریب رکھا ہوا تھا۔ مگر الہی بخش کا بیٹا ہی کیوں؟ وہ تو اس کے علاقے کا تھا ہی نہیں، وہ تو تھا بھی شیخ زمان کے علاقے کا۔ کہیں کچھ غلط تھا، اس کی چھٹی حس اسے آگاہی دے رہی تھی، مگر کیا غلط تھا اسے ابھی یہ جاننا تھا۔ کچھ پل چند زمینی معاملات کو نپٹاتے نپٹاتے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 12 بجے عمل کی چھٹی تھی اور ابھی 11:15 بجے تھے۔ اسے 11:30 تک نکلنا تھا، سو اس نے اطمینان سے گھڑی دیکھ کر اپنا کام جاری رکھا۔ دفعتاً کرم بخش نے دروازے میں داخل ہو کر اجازت چاہی تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ 17 سال کا دبلا پتلا سا لڑکا تھا جس کی پیشانی پر بال نوعمر لڑکوں کے مانند بکھرے پڑے تھے، مگر وہ اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح ہنستا مسکراتا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا تناؤ ولی نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ آؤ، اس نے ٹیک لگا کر اسے اجازت دی تو وہ سلام کرتا اندر آ کر کرسی کھینچ بیٹھا۔ ولی نے آنکھیں سکیڑ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کب سے کام کر رہے ہو تم ہاشم کے لیے؟ 14 سال کی عمر سے۔ اس کا جواب بہت سپاٹ تھا، وہ جیسے ہنسنا جانتا ہی نہیں تھا۔ کیوں کرتے ہو اس کے پاس کام؟ تمہارے والد کو معلوم ہے اس بارے میں؟ بہت محتاط سوال کر رہا تھا ولی۔ کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جانتے ہیں وہ کام کرنے دیتے ہیں تمہیں؟ نہیں، انہیں بالکل پسند نہیں میرا وہاں کام کرنا، لیکن مجھے ان کی پسند ناپسند سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی بغاوت اور آنکھوں میں چھائی ویرانی ولی کو بہت کچھ ایک ساتھ یاد آیا تھا۔ تم کیوں کام کرتے ہو اس کے پاس؟ کیا جانتے نہیں ہو کہ زمانے بھر کا بدمعاش آدمی ہے وہ؟ اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اور جس کام کے لیے اب تمہیں استعمال کر رہا ہے جانتے ہو بھی ہو کتنا خطرناک کام ہے وہ۔ اس نے اب کے ذرا اور درستی سے اسے جھاڑا تو اس نے ذرا کی ذرا نظر اس پر اٹھائی۔ کون جانے کون کس کو استعمال کر رہا ہے؟ اس کی عجیب سی مسکراہٹ پر ولی نے سامنے بیٹھے لڑکے کو بہت غور سے دیکھا۔ مطلب اگر آپ نے مجھے اس سب کے لیے بلایا ہے تو بہتر یہی کہ میں واپس چلا جاؤں۔ بیٹھو واپس، اس نے اتنی درستی سے کہا کہ لڑکا اگرچہ کسی کا اثر نہیں لیتا تھا پھر بھی اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم اس کے پاس بغیر کسی مقصد کے کام نہیں کر رہے، کوئی وجہ ضرور ہے۔ اگر تم مجھے وجہ بتا دو گے تو شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ سخت لہجے کو اس نے حد الوسع ہموار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ لڑکے نے اسے زخمی آنکھوں سے دیکھا۔ میں وجہ بتانے کا آپ کو پابند نہیں ہوں۔
اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میرے لیے سب کچھ کھود نکالنا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے کرم، اس میں کسی کا راز نہیں ہوتا۔ تم نہیں بتاؤ گے تو کوئی نے تمہیں کھوجتا وہ سب جان لے گا جو اسے نہیں جاننا چاہیے۔ اسی لیے جتنی آسانی سے تم مجھے بتا دو گے اتنی ہی آسانی سے میں جانے دوں گا۔ کرم کی بے تاثر آنکھوں میں پل بھر کے لیے ایسا کرب ابھرا تھا کہ ولی ساکت رہ گیا۔ اسے اس لڑکے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں سیاہ کوٹھڑی میں قید درد سے بلکتا لڑکا یاد آیا تھا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ اگر تو تم پیسوں کے لیے اس کے پاس کام کر رہے ہو تو ابھی کے ابھی چھوڑ دو۔ یہاں اس ڈیرے پر بہت سے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو، مگر وہ کام مت کرو۔ اب کہ اس نے تحمل سے بات مکمل کی تو لڑکا آنکھوں میں پانی لیے مسکرایا۔ کاش کہ بات صرف پیسوں کی ہوتی سرکار، کاش کہ صرف یہی بات ہوتی، مگر نہیں، میں اس کی تلوار سے اس کو ذبح کروں گا۔ یہ قسم کھائی تھی کرم نے اپنی بہن کو دفناتے، اور اب قسم کے ساتھ ہی میری زندگی وابستہ ہے۔ اس کی مبہم باتیں نتیجہ خیز نہیں تھیں، ولی ناسمجھی سے اسے دیکھا گیا۔ جا سکتے ہو تم۔ چند پل اسے جانچنے کے بعد اس نے اسے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مڑنے ہی لگا تھا کہ ولی کی آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ میں کسی کو بھی اپنے رازوں میں شریک کرنے کا حامی نہیں ہوں کرم، مگر آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، اور ہاشم میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کبھی کسی بھی قسم کی ضرورت پڑے تو مجھے بتانا، اور اکیلے کسی خوفناک سفر پر مت نکلنا۔ یہ دنیا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ ساکت فضا میں صرف دو نفوس کی سانس کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے سن کھڑا رہا اور پھر اس کے آفس سے تیزی کے ساتھ نکلا۔ کرم کے اندر بہت کچھ اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ اس نے چھٹی پر نازیہ اور امل دونوں کو لیا اور گاڑی حویلی کے راستے پر ڈال دی۔ وہ دونوں پیپرز ختم ہونے کی خوشی میں قدرے پرجوش سی آج کے پیپر کو ڈسکس کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس سخت سی انویجیلیٹر کو بھی کوس رہی تھی کہ جس کی موجودگی میں ان کا سانس خشک ہوا پڑا تھا۔ توبہ، انہیں تو دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا مجھے، ایک تو اتنی بڑی سیاہی اور پھر اوپر سے ان کا غصہ۔ نازیہ نے کہہ کر جھرجھری لی تھی اور اس نے سن کر شکر جان چھوٹی ہماری پیپروں سے سولی پر لٹکا رکھا تھا مجھے تو جب سے شروع ہوئے تھے، مگر آج میں نے صرف اور صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں کروں گی میں۔ جواباً فائز کو اکٹھا کر کے ساتھ گود میں رکھتے ہوئے اس نے بھی دبی دبی سی خوشی سے کہا تھا، آخری پیپر کے بعد کی خوشی سے بھی زیادہ اس دنیا میں کوئی آسودہ لمحہ ہوتا ہے بھلا؟ اس کا چہرہ بھی خوشی سے چمک رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے باہر دیکھتا ولی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوچ کی لکیریں اس کی پیشانی پر بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ ان دونوں کی باتوں سے لا تعلق سے ابھی تک کرم کا پراسرار رویہ الجھائے ہوئے تھا۔ کیا تھا جسے وہ چھپا رہا تھا؟ کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ اتنا تو اس سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جو تھا وہ بہت بھیانک تھا، مگر کیا؟ ہر ممکنہ بات سوچ کر وہ خود ہی اپنے تخیلات کی تردید کرتا عجیب مخمس میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک دم نازیہ اور امل کی ہنسی پر چونکا۔ وہ دونوں کسی بات سے لطف اندوز ہوتی ابھی تک ہنس رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر دھیان ڈرائیونگ کی طرف لگایا۔ حویلی کے باہر اس نے کار روکی تو نازیہ اور امل دونوں گاڑی سے اتر کر حویلی کے جہازی گیٹ کے اندر داخل ہوتی نظر آئیں۔ وہ بے دھیانی میں ان کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کرم سے کچھ ایسا ہو گیا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب ہاشم اسے اس سب کی وجہ سے بلیک میل کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے؟ ایسا ہوتا تو کرم کب کا اعتراف کر چکا ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ انڈر ایج ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر جیسے بہت سی سوچوں کو جھڑکا تھا۔ اسی پل حویلی کے داخلی دروازے کے اندر جاتی نازیہ مڑی، اسے مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ امل نے اس کی یہ حرکت نہیں دیکھی تھی، وہ اندر جا چکی تھی۔ اف! ولی نے کوفت سے گہری سانس لی اور گاڑی ڈیرے کی جانب بڑھائی۔ یہ لڑکی نہ اسے مروائے گی کسی دن۔ نازیہ کی حرکت پر سخت کوفت کا شکار ہوتا وہ اب پھر سے ذہن جھٹک رہا تھا۔ محسن، کیا کرتے پھر رہے ہو تم آج کل؟ شاہ نواز نے اس کے سر پر پہنچ کر کہا تو لمحے بھر کو وہ ہڑبڑا سا گیا۔ اسے اتنی براہ راست پوچھ گچھ کی امید نہیں تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ فوراً لڑکھڑاتی زبان کو سنبھالا۔ بس فطری تجسس مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کا نہ خاندان، نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، وہ یا تو آسمان سے ٹپکا ہے یا پھر زمین سے اگا ہے۔ میں ان سب باتوں پر مزید صبر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے چھان پھٹک کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تو شاہ نواز کے ابرو تنے
वली सर को तुम्हारी छान फटक का पता चल गया है और अगर इन्हें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें फटक कर रस्सी पर डाल देंगे। नवाज के खबरदार करने पर इसने नाक से मक्खी उड़ाई थी। मुझे कौन सा किसी एजेंसी ने हायर किया है ये सब करने के लिए? मैं तो खुद की तस्कीन के लिए ये सब कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इसने साफ गोई से बता दिया था। वो चंद पल इसे मशकूक नज़रों से देखता रहा। क्या मिला तुम्हें अब तक इनके बारे में? बहुत ताक कर सवाल किया था नवाज ने। मोहसिन लम्बे भर को ठहरा। इसे सवाल से ज़्यादा इसका अंदाज अजीब लगा था। यही कि वो सरदार बाबा के सगे बेटे नहीं हैं, बस या कुछ और। मुझसे कुछ भी मत छुपाना। इसकी सुकड़ी हुई तीखी नज़रें मोहसिन को अब पेशानी पर पसीना आने लगा था। मैं नहीं कर रहा कुछ भी शाह सर, आप डरा क्यों रहे हैं मुझे? मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। सीधे स्वभाव पूछा था कि बता दें आप वली सर के बारे में। आप नहीं बता रहे हैं और फिर ऐसे शक भी कर रहे हैं। इसने ज़रा खफकी से नौउम्र लड़कों की तरह नाक सुकेड़ कर कहा तो नवाज की पेशानी के बल ढीले पड़े। गहरा सांस लेकर मोहसिन को देखा। किसी की ज़िंदगी को यूं बिला वजह नहीं खोदते मोहसिन, कभी भी नहीं, क्योंकि इंसान बहुत से दरवाज़ों को खुद पर अरसे से बंद कर चुका होता है। फिर कोई इन्हें यूं जाकर खोल दे ये दुरुस्त नहीं। बंद दरवाज़ों के पार अक्सर भयानक राज हुआ करते हैं जिनका जान लेना किसी भी तौर भलाई के ज़मरे में नहीं आता। मोहतात रहो और कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। चलता हूँ। वो उठकर गया तो मोहसिन दरवाजे को ही देखता रहा। इसके सामने बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि जिनके दरवाजे वो खुद पर बंद नहीं कर सका था। इसे वली की ज़िंदगी से नहीं इसके साथ से दिलचस्पी थी, मगर क्या करता? वो मजबूर था इसे कंगालने पर, क्योंकि जिसकी ज़रूरत इसे थी अगर वली वो ना निकला तो फिर इसे बहुत बड़ा झोल हो जाना था। मगर अभी ये बात शाह नवाज को बताना सरासर बेवकूफ़ी होगी। इसे खुद सब कुछ जान कर वली के पास जाना था और बहुत जल्द जाना था, क्योंकि कब्रों में दफन इसके घराने के लोग अब भी इंसाफ के लिए सिसक रहे थे और इसे इनको इंसाफ दिलाना था, चाहे फिर जैसे भी। कुदरत ने इसे ज़िंदा रखा था तो इसका सिर्फ एक मकसद था और वो था इंतकाम, हुसैन अहमद से इंतकाम, जिसने इसके घर को उजाड़ कर रख दिया था। रात की स्याही में चमकती हवेली शान से सर उठाए खड़ी थी, ऐसे कि इसे देखने के लिए इंसान को अपनी आंखें चुदियानी पड़ती। इसका हुस्न वैसे ही नज़रों को खीरा कर दिया करता था। जर्द कुमकुमों से रोशन हवेली में आज फिर से ढोलकी थी और इससे दफ़ा बख्तियार, निसार, नफीस, गरज के घर के सारे लड़के इकट्ठे थे। वो सब मर्दाने में बुरजमान थे और इस तरफ लाउंज में दो शीज़ाओं ने खूब रौनक लगा रखी थी। अमल ने मुस्कुरा कर रैकिंग से नीचे दे झांका। इसके तरफ से गिरते सिल्की बाल खुले होने के बायस नीचे झूल रहे थे। नाजिया ने इसे मुस्कुरा कर नीचे आने का इशारा किया तो वो सर हिलाती वापस मुड़ी। सुर्ख चूड़ीदार पजामे और सुर्खी रंग की लंबी कमीज जेब तन किए इसने गोया सारी हवेली में रोशन कमकमों की रोशनी खुद में समो ली थी। कानों से लटकते सिल्वर झुमके इसके सर की ज़रा सी जुम्बिश पर झूम रहे थे, मगर परवाह किए बगैर सिल्की बालों को हाथ से समेटती नीचे उतरने लगी। सहज सहज कर उतरती अमल ने बहुत सी गर्दनों को अपनी जानिब घूमते देखा था। वो थी ही इतनी खूबसूरत। इसी पल वो हवेली में दाखिल हुआ था। सुबह वाले कत्थई कमीज शलवार में मलबूस स्याह शाल को गर्दन के गिर्द लपेटे, हमेशा की तरह आम से हुलिये में। वो फ़ोन कान से लगाए शायद किसी से बात कर रहा था। वही मसरूफ़ सा वली। जी बाकर साहब, दीन साहब की बेटी का केस। इसकी नज़र बेसाख्ता अमल पर पड़ी। सिल्की बालों को हाथ से रोके वो झुककर किसी उम्र रसीदा खातून से मिल रही थी। इसके चेहरे पर पड़ते सुर्ख अक्स ने इसके चेहरे का रंग आतशी कर दिया था, गोया धुली हुई सुर्ख चांदनी हो। एक पल लगा था इसे संभलने में। गहरा सांस लेकर इसने चेहरा फेरा। कभी कभी अमल इसे ऐसे ही बेबस कर दिया करती थी। जी बाकर साहब, जी इनके केस का फैसला आ चुका है, आप बस मामलात आगे बढ़ाइए जी। इसने कदम ज़मीज़ीनों की जानिब फेरे। इसे सरदार बाबा ने बुलाया था, नहीं तो इस वक्त ऐसे लड़कियों के रश में वो कभी ना आता। इसे ऊट पटांग करती करती लड़कियों से सख्त एलर्जी थी। अमल ने इसे नहीं देखा, वो भी अभी तक खातून से बातें कर रही थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर बीजान की आवाज़ पर अंदर दाखिल हुआ। ज़मान एक तरफ कुर्सी पर बैठे थे और बीजान बेड क्राउन से टेक लगाए हुए थी।
دونوں کو ایک نظر دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا دروازہ بند کرتا صوفے پر آ بیٹھا۔ السلام علیکم سردار بابا، واقع صاحب نے مجھ سے فون پر ابھی بات کی ہے، وہ اس وقت کام کی کوئی بات نہیں ہوگی، بی جان نے اسے ٹوکا۔ اس نے چونک کر سردار بابا کو دیکھا۔ جواباً انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے، جیسے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہیں آغا جان۔ بی جان کے کہنے پر زمان ذرا کرسی پر آگے کو ہوئے، وہ اب تک سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ بختیار اور نثار دونوں کی شادی ہو رہی ہے، ہم دونوں چاہتے ہیں کہ… انہوں نے بی جان کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائیں کہ تمہاری بھی اب شادی ہو جانی چاہیے۔ اب کہ وہ بہت زور سے چونکا تھا۔ شادی؟ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ مگر میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے سردار بابا شادی کرنے کا، اس نے صاف گوئی سے کہا تو بی جان نے خفگی سے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ شادی اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ وہ ان کی بات پر ہنس پڑا۔ بی جان مجھے نہیں کرنی شادی، میں کیا کروں گا شادی کر کے؟ اب کے ہنسنے کی باری زمان کی تھی۔ اس کے بھونڈے سے سوال پر بی جان بھی ہنسی تھی۔ وہ جھینپ گیا۔ دفاع کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کیا بول دیا تھا اس نے۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی آپ صرف ان دونوں کی شادی نپٹائیں، میرا تو ویسے بھی شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جلدی سے تصحیح کی۔ اس کا شادی کبھی بھی کرنے کا خیر سے ارادہ نہیں تھا۔ ہم بس یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم رشتہ لے کر جائیں ان کے گھر۔ ظاہر ہے شادی ابھی نہیں ہوگی مگر بات تو پکی ہو سکتی ہے نا، وہ ہمیں اب کر لینی چاہیے۔ سردار بابا کی بات پر وہ زخمی سا مسکرایا۔ آنکھوں کے پار سرخ جوڑے والی لڑکی لہرائی تھی، بار بار سلکی بالوں کو سمیٹتی، اپنی ساری خوبصورتی سے بے خبر، معصومیت سے کسی بات پر ہنستی ہوئی۔ مجھے کوئی بھی نہیں پسند اور میں واقعی شادی نہیں کرنا چاہتا سردار بابا۔ کیا کسی اور ولی کو آپ اس معاشرے میں بڑے ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس گاؤں کا کوئی بھی باعزت باپ مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے سردار بابا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس کی سنجیدگی اور دو ٹوک سے انداز پر زمان اور بی جان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ولی وہ تو پرانی باتیں تھی، اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، ایسی باتوں پر ہرگز کان نہیں دھرتے۔ تم کہو تو ہم دیکھیں تمہارے لیے لڑکی۔ زمان بھی سنجیدہ ہو چکے تھے مگر وہ نفی میں سر ہلاتا ایک دم ہی اٹھا۔ اس کا زخم پھر سے ادھڑنے لگا تھا۔ مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی سردار بابا، نہ آج نہ کبھی۔ میں کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو جوڑ کر اسے رسوا نہیں کر سکتا، اس معاملے میں مجھے معاف کر دیں۔ اور پھر بی جان کی آوازوں پر بھی وہ نہیں رکا۔ زمان نے گہرا سانس لیا تھا۔ جانے دو زمانی، وہ اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوگا۔ جو اس نے گزارا ہے وہ بہت بھیانک تھا۔ بی جان دل مسوس کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے بھی بسے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی مگر اب یہ ناممکن سی بات لگ رہی تھی۔ زینے اترتا ولی بہت تیزی سے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، یکدم ٹھہر گیا۔ مردانے کے دروازے پر نفیس لاؤنج میں بیٹھی امل کو بہت محویت سے دیکھ رہا تھا۔ امل ذرا غیر آرامدہ ہوئی، رخ ترچھا کیے بیٹھی تھی۔ شاید اس نے نفیس کو دیکھ لیا تھا اور اب بوکھلا رہی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں غصہ دہکا، ابرو تن گئے اور دانت بھینچ گئے۔ اس نے کچن میں جا کر کام کرتی نورا سے امل کو بلانے کا کہا اور پھر سلٹتا ہوا وہیں کھڑا رہا۔ نورا سر ہلا کر پلٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ذرا بے چین سی آئی۔ کیا ہوا ولی؟ آپ لاؤنج میں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اوپر جا کر بی جان کے ساتھ بیٹھیں۔ اس نے لہجے کو بہت ہموار رکھنے کی کوشش کی مگر پھر بھی آخری لفظ ترش سے ہو گئے تھے۔ وہ جو بے چین تھی یکدم سیدھی ہوئی، ابرو تان کر اسے دیکھا۔ اور کیوں مانوں گی میں آپ کی بات؟ امل، میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھیں اور جب تک نفیس حویلی میں ہے نیچے مت آئیے گا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے عمل کہا تھا، صرف عمل۔ وہ ذرا حیران ہوئی مگر پھر چھوٹی سی ناک سکیڑی۔ کیوں، آپ وہی نہیں ہیں جو اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی سب کی طرح ڈیل کرتے ہیں؟ تو جائیں، لاؤنج میں بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہیں، انہیں بھی اوپر جانے کا کہیں۔ ولی نے بامشکل گہرا سانس لیا تھا۔ عمل بی بی، اس نے بہت ضبط سے کہا۔ جی ولی احمد، اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو وہ ذرا ٹھنڈا ہوا۔ آپ اوپر جائیں، بی جان کے ساتھ آئیے گا نیچے۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو کیا کریں گے آپ؟ اپنی ساری جھجک بھلائے وہ اپنا بدلہ لے رہی تھی اس سے۔ ولی کچھ دیر چپ سا ہوا۔ آپ اچھی بچی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میری بات ضرور مانیں گی۔
वो बेसाख्ता हंस दी, फिर चेहरा उठाकर इसे देखा। नस्वारी आंखों के कांच में गुलाबी डोरे अब हर वक्त का किस्सा थे। इसका दिल धड़का। मुझे पता है कि मैं अच्छी बच्ची हूँ और ये भी कि आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। ये सियासी खेल किसी और के साथ खेलें कि जब मुखालिफ बात ना माने तो इसकी तारीफ़ की जाए और इससे अपनी बात मनवाई जाए। सॉरी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने लगी। वो कहकर पलटने लगी तो इसकी आवाज़ ने इसे बेसाख्ता रोक लिया। नूरा, मर्दाने का दरवाज़ा बंद कर दो जाकर, और अगर कोई कुछ कहे तो इससे कहना कि लाउंज में बैठी लड़कियां गैर आरामदा हो रही हैं। इसने इसकी पुष्ट पर नज़र जमाए नूरा से कहा तो वो पलट गई। अमल सुन सी हुई वैसे ही रुख फेरे खड़ी रही थी। अगर किसी बात से आपको मना करूं तो मान जाया करें, और रही बात लाउंज में बैठी हर लड़की की, तो वो घूमकर इसके सामने आया। इसने शहद रंग आंखें उठाईं। हर लड़की अमल नहीं होती और ना वली को किसी और से कुछ लेना देना है, इसने संजीदगी से कहा और इसे हैरान छोड़कर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो वहीं किचन में रुकी रही जब तक नूरा ने इसे आकर बता नहीं दिया कि वो मर्दाने का दरवाज़ा बंद करवा चुकी है। वो तब तक वहीं खड़ी रही। दिल अब तक कानों में धक धक कर रहा था। नूराबाद का हसन शाह इलेक्शन जीत चुका था और अब गांव में हर जानिब जश्न का सा समा था। कच्चे सैन में जर्द कमकमे रस्सियों से बांध कर रोशन किए गए थे, जैसे कि अमूमन शादियों पर किए जाते थे। एक जानिब खाने का इंतज़ाम था तो दूसरी जानिब खुले से कच्चे सैन में चारपाइयों पर बहुत से मर्द बरजमान हसन शाह की इस तकरीब में शिरकत के लिए आए बैठे थे। हाशिम भी हसन शाह के बराबर में बैठा किसी बात पर हंस रहा था। वो ही अपने मखसूस हुलिये में छोटी आस्तीनों वाली कमीज़ पर चादर पहने, कंधे तक आते बालों में तेल लगाए हुए।